سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 52۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین۔ ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب معلوم کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں سے کفر کو، قال من انصاری الی اللہ، تو فرمایا کہ کون میرا مددگار بنے گا اللہ کے لیے۔ قال الحواریون، حواری کہنے لگے، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر۔ واشہد بأننا مسلمون، اور آپ گواہ رہیے کہ بے شک ہم اطاعت کرنے والے ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے پروردگار ہم نے مان لیا اس پیغام کو جو تو نے اتارا۔ واتبعنا الرسول، اور ہم نے پیروی کی اس رسول کی علیہ السلام۔ فاکتبنا مع الشاہدین، سو تو ہمیں لکھ دے اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں۔ ومکروا ومکر اللہ، اور انہوں نے بھی چال چلی، اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی جس طرح بشارت بی بی مریم رضی اللہ عنہا کو دی گئی، اسی انداز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد تبلیغ کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف اٹھائے جانے تک جتنی بھی زندگی گزاری ہے، اکثر علماء کرام کے فرمان کے مطابق 33 سال، اور بعض حضرات کی تحقیق کے مطابق 80 سال، اس ساری زندگی میں انہوں نے توحید ہی کی دعوت دی ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تثلیث کی دعوت نہیں دی۔ تثلیث کا معنی کہ خدا تین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ دعوت دی ہو کہ بھئی مجھے بھی خدا مانو، میری ماں کو بھی خدا مانو، یا مجھے اللہ کا بیٹا مانو؟ ایسی کوئی بات، ایسی کوئی دعوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز نہیں دی۔ نہ انہوں نے اس کی دعوت دی ہے، نہ آئندہ جب وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اس کی دعوت دیں گے، بلکہ ان کی دعوت پہلے بھی توحید کی تھی
جب تشریف لائیں گے تب بھی دعوت کیا ہوگی؟ توحید ہی کی ہوگی۔ میرے محترم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، اپنی رسالت اور اتباع کی دعوت دی، تو انہوں نے مخالفت کی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرایا، یہاں تک کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے۔ علماء نے لکھا ہے جیسا کہ پیچھے گزرا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت ساری وہ چیزیں جو یہودیوں پر ان کی کج ادائیوں کی وجہ سے حرام کر دی گئی تھی، اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو دوبارہ حلال قرار دیا۔ تو یہودی پروپیگنڈا کرنے لگے کہ دیکھو جی یہ تو دین کا حلیہ بگاڑ رہے، جو حرام چیزیں تھیں ان کو حلال کر رہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑی سخت مخالفت کی، بہت شدید مخالفت کی، یہاں تک کہ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، معلوم کیا کہ یہ تو کفر کی طرف ہی جا رہے ہیں، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، یہ تو نافرمانی اور انکار اور مخالفت کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں میں ایک آواز لگائی، من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے لیے، میرے تحفظ کے لیے، اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے کون میرا مددگار بنے گا، کون میری نصرت کرے گا؟ من انصاری الی اللہ، اللہ کے لیے میری نصرت کرنے والا کون ہے؟ قال الحواریون، حواری کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار بنیں گے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ پاک کافروں میں سے دین کے خیر خواہ اور دین کے مددگار پیدا کر دیتے۔ سخت اور پکے دشمن عیسیٰ علیہ السلام تھے، انہی میں سے اللہ پاک نے ان لوگوں کو، جن کی تعداد مفسرین کرام رحمہم اللہ نے 12 لکھی ہے، یہ 12 لوگ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار بنا دیے۔ ان کو حواری کہا جاتا ہے، جس طرح ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کا لفظی معنی تو ساتھی ہے، لیکن کسی اور ساتھی کے لیے کوئی صحابی کا لفظ نہیں بول سکتا۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھی ہوتے ہیں، ہم ان کو دوست، ساتھی، ان کو ہمدرد، خیر خواہ، کوئی بھی لفظ ان کے لیے کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا صحابی ہے، کیونکہ صحابی کا لفظ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دوستوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ تمام صحابہ صحابی کہلاتے ہیں، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا آپ کا زمانہ پایا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اور بعد کی ساری امت اگر وہ سارے کے سارے نیک لوگوں جیسے ہو جائے، کسی اعلیٰ درجے کے صالح انسان جیسے ہو جائے، سارے کے سارے جنید بغدادی بن جائے، تب بھی وہ صحابی رسول کے 2 نفل کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کی بہت بڑی اور اونچی شان ہے، اللہ ہمیں ان کی عظمت دلوں میں بٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواری کہا جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ حواری کا لفظ حوارہ سے مشتق ہے، اور حوارہ کا معنی ہے سفیدی، اسی سے حور ہے، حور بھی گوری چٹی ہوگی اس لیے اس کو حور کہا جاتا ہے۔ تو حواری سفیدی، ان کو کس بنیاد پر یہ نام دیا گیا؟ اس کی مختلف وجوہات علماء نے لکھی۔ ایک وجہ تو یہ لکھی کہ یہ لوگ دل اور باہر سے، اندر اور باہر سے مخلص تھے، جیسے سفید بندہ، خالص بندہ
صاف ستھرا بندہ جو دل میں رکھے وہی زبان پہ رکھے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ سفید خالص، یہ سفید ہے، خالص ہے۔ وہ کسی نے کہا نا کہ ایک جگہ پہ کوئی ایسا آدمی چلا گیا، داخل ہوا، حال میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی داخل ہوا جو رافضی تھا، صحابہ کا دشمن تھا اور رنگ کا بھی کالا تھا۔ تو وہاں بیٹھے کسی شخص نے کہا کہ اس کو دیکھ کے صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس کو دیکھ کے صحابہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو کسی نے کہا بھئی یہ تو رافضی ہے، یہ اس کو دیکھ کے صحابہ کی یاد کیسے تازہ ہوگی؟ وہ کہنے لگا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دل اور زبان سے ایک تھے، جو کچھ ان کے اندر تھا وہی کچھ ان کی زبان پر تھا۔ یہ بھی جس طرح باہر سے کالا ہے اسی طرح اندر سے کالا ہے، اس لیے اس کو دیکھ کے صحابہ کی یاد تازہ ہو۔ تو گویا یہ لوگ ایسے لوگ تھے کہ جو بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مخلص تھے، اس لیے ان کو حواری کا لقب دیا گیا کہ مخلص ساتھی۔ بعض نے فرمایا کہ یہ سفید فام لوگ تھے، یعنی ان کی چمڑی سفید تھی، رنگ گورے تھے ان کی، اس لیے ان کو حواری کہا گیا۔ ایک وجہ بعض علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ پیشے کے لحاظ سے دھوبی تھے، کپڑوں کا میل کچیل نکالتے، کپڑوں کو صاف کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس سے گزرے تو ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کپڑوں کا میل کچیل دور کرتے ہیں، کپڑوں کو سفید کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں دلوں کا میل دور کرنا سکھاؤں، دل کا میل کیسے دور کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگے، اس لیے وہ دھوبی کے لیے جو لفظ بولا جاتا تھا حواری کا، وہی لفظ ان کا لقب بن گیا کہ یہ سارے حواری ہیں۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے یہ ہمیشہ سفید لباس پہنتے تھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ بہرحال حواری کا معنی مخلص دوست، مخلص ساتھی۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھیزاد بھائی بھی ہیں اور آپ کے صحابی بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کو ایک وقت میں جنت کی بشارت سنائی گئی، ان میں ایک یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ساری زندگی اسلام کے لیے جنگیں لڑی ہیں۔ اپنے بیٹے عروہ کو کہا کرتے تھے میرے بیٹے میرے جسم پہ ایک بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی تیر تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو۔ علماء نے لکھا یہاں کندھے کے قریب ایک نیزہ لگا تھا جو آر پار ہو گیا تھا، اور پھر اس کو نکال لیا گیا لیکن وہ زخم نہیں بھرا، یہاں سوراخ رہ گیا۔ تو عروہ اپنے ابا جی کے اس سوراخ کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اس میں کبھی ہاتھ ڈالنا کبھی کھیلنا اس میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت اور کٹھن حالات میں، شدید سردی کے موسم میں پکار کے پوچھا بھائی کون میری بات پہ کھڑا ہوتا ہے، میں کہیں تشکیل کرنا چاہتا ہوں، کون تیار؟ علماء نے لکھا 3 دفعہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ فِي الْجَنَّةِ زُبَيْرٌ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی مخلص ساتھی ہوتا ہے، اور میرا مخلص ساتھی زبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ میرا حواری ہے۔ تو حواری کا معنی مخلص ساتھی۔ وہ کہنے لگے نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ اللہ کے مددگار ہونے کا مطلب اللہ کوئی محتاج تو نہیں ہے کسی کی مدد کا۔ اللہ کے مددگار ہونے کا مطلب ہے اللہ کے دین کے مددگار۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے کہ اللہ کے دین کو، دین اسلام کے احیاء کو، اللہ کے نام کو بلند کرنے کو اپنی زندگی کا مشن اور مقصد بناؤ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہ ساتھی کہنے لگے جناب ہم اللہ کے مددگار ہیں،
اور آمنا باللہ، ہم اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، آپ کی دعوت درست ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں ہے۔ آپ ہمارے اس ایمان کے گواہ بن جائیں، واشہد بأننا مسلمون، آپ گواہی دیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایمان اور اسلام بھی قبول کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کا بھی عہد کیا، اور پھر اللہ پاک سے یوں دعا کرنے لگے، ربنا آمنا بما انزلت، اے ہمارے پروردگار، جو پیغام آپ نے اتارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اور انہوں نے ہمیں بتایا، ہم اس ایمان پہ یقین رکھتے ہیں، ہم اس پیغام پہ یقین رکھتے ہیں، ہم نے اس پیغام کو تسلیم کر لیا، مان لیا، واتبعنا الرسول، اور ہم اس رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو فاکتبنا مع الشاہدین، اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں حاضر رہنے والوں میں سے لکھ دے۔ شاہدین کا لفظی معنی حاضر رہنے والے۔ دیکھو میرے عزیز دوستو، اتنا بڑا کام کر کے بھی وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ بس ہم تو بخشے بخشائے، ہم تو پکے جنتی ہیں، پھر بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں کام کرنے والوں میں لکھ دے۔ یہ نہ ہو کہ ہم کام کرتے رہیں اور تیری طرف سے ہمارے لیے قبولیت نہ ہو۔ تو قبولیت بہت بڑی چیز ہے، اللہ ہم سب کو قبولیت نصیب فرمائے۔ ہمارے کام غلطیوں کمیوں کی وجہ سے اللہ کہیں ہمیں دین کی نعمت سے محروم نہ کر دے، اللہ ہمیں عافیت نصیب فرمائے۔ اسی لیے کسی کو حقیر نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑیا نہ سمجھے۔ جو خدمت دین اللہ توفیق دے رہا ہے، یہ سب کس کی توفیق سے؟ اللہ کی۔ اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو انہوں نے بھی دعا کی کہ یا اللہ ہم عہد وفا کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے ہاں حاضر رہنے والوں میں سے لکھ دے، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ان لوگوں نے مکر کیا، اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر کی۔ ہمارے ہاں مکر کا لفظ عام طور پر کسی غلط کام کے لیے بولا جاتا ہے، فلانا بڑا مکر کرتا ہے، فلانا مکار ہے۔ بعض علماء نے یہی مطلب لکھا ہے کہ مکر کہتے ہیں ایسی خفیہ سازش کو جس سے کسی دوسرے کا نقصان ہو جائے، جس سے کسی دوسرے کا نقصان پہنچانا مقصود ہو، اس کو مکر کہا جاتا ہے۔ تو اس معنی میں یہ لفظ ان یہودیوں کے لیے تو ٹھیک ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چلی، لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے مکر اللہ، علماء فرماتے ہیں یہاں پھر اس کا معنی مجازی ہوگا کہ اللہ پاک نے تدبیر کی، انہوں نے اپنی چال چلی، اللہ نے اپنی تدبیر کی۔ بعض دوسرے مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں مکر صرف خفیہ تدبیر کو کہا جاتا ہے، وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، وہ بری بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں مکر کے ساتھ لفظ آیا المکر السیئ، بری تدبیر، برا مکر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکر اچھا بھی ہو سکتا ہے، مکر برا بھی۔ عربی زبان میں، اردو میں تو مکر غلط کام کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں مکر اچھی تدبیر کو بھی کہا جاتا ہے، بری تدبیر کو۔ انہوں نے بری تدبیر کی، اللہ رب العالمین نے اس کے مقابلے میں اچھی تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہترین تدبیر کس کی ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے۔ بندہ لاکھ تدبیریں کرے، منصوبے بنائے، سکیمیں بنائے، چلتی ہمیشہ کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی چلتی۔ اس لیے اس کو ایک جملے کے طور پہ یوں فرمایا، آگے اس کا واقعہ بھی آ رہا ہے کہ کس طرح یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اللہ پاک نے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اس کی تفصیل اگلی آیات میں آئی۔
اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سے نماز فجر انشاءاللہ 6:10 پہ ادا کی جائے گی۔ فجر کی نماز کل سے انشاءاللہ 6:10 پہ ادا کی جائے گی۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔